اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ایمان اور عمل کی اہمیت پر یہ 5واں درس ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے قرار پائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح بجا لایا ایسوں کے لیے بلند ترین درجات ہیں۔ سورہ اخلاص میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کا کوئی کفو ہمسر ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 241 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو فرض کیا تم لوگوں کو شرک سے پاک کرنے کے لیے، اور نماز کو فرض کیا تکبر سے تمہیں بچانے کے لیے، اور روزوں کو فرض کیا تمہارے اندر اخلاص کو ثابت رکھنے کے لیے، اور اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تمہارے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے، اور حج کو تم لوگوں پر فرض کیا تمہارے دین کے آگے تسلیم رہنے کے لیے، اور عدالت کو فرض کیا قلوب کی پرستش کے لیے، اور ہم اہل بیت کی اطاعت کو فرض کیا ملت میں نظم قائم کرنے کے لیے۔ دوسری اور آج کے درس کی آخری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 53 پر ہے کہ آپ نے اس آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ چن لیا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم علماء یہود لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو لوگ ان کا کہا نہیں مانتے، بلکہ ان علماء یہود و نصارہ نے لوگوں کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، جس کی بنا پر لوگوں نے لاشعوری میں ان کا کہا مانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔